لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاری آرم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول کی امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ خاک میری سوزناک تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر اے خدائے کائنات اے اسرافیل اے جان پاک۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے نگاہ وہ ہے جو محتاج مہرباں نہیں اور فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن قدم اٹھا یہ مقام انتہا راہ نہیں اور اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں اور سنیں گے صدا میری خانزادگان کبیر کہ گلیم بوش ہوں صاحب کلا نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان میں گیا تو قبرستان کے اندر اقبال کہتا ہے میں ایک قبر پہ جب جا کر بیٹھا تو قبر گڑ گڑانے لگی قبر رو رہی تھی تو اقبال کہتا ہے کہ اپنی شاعری کے انداز میں اقبال نے قبر کے رونے کو بیان کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے قبر کہہ رہی تھی ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کیوں خاک میری سوزناک۔ اقبال کہتا ہے قبر کے اندر جو مردہ تھا نا اس کو قبر کہہ رہی تھی اور ظالم اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا رسول اللہ کی غلامی کے لیے تو غیروں کی غلامی میں رکھا رہا تو محکوم بنا رہا حاکموں کا غلام بنا رہا۔ اقبال کہتا ہے قبر کہتی ہے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کیوں خاک میری سوزناک۔ اقبال کہتا ہے تجھے رب نے محبوب مصطفیٰ کی غلامی کے لیے بھیجا تھا تو نے غیروں کی غلامی کی تیری وجہ سے میری زمین کو آگ لگی ہے یہ جہنم کی کھڑکی تیری وجہ سے کھلی ہے۔ اللہ نے تو تجھے بھیجا تھا محمد عربی کی غلامی کے لیے تو غیروں کی غلامی کرتا رہا اس لیے رب نے مجھے بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آگے اقبال اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک۔ یہ علامہ اقبال مصور پاکستان اور دنیا دار بندہ جو یورپ کی تعلیم پڑھ کے آیا ہے لیکن متاثر نہیں ہوا ان سے انگریز کے پاس گیا ہے ان کی لائٹیں بھی دیکھی ہیں ان کی ترقیاں بھی دیکھی ہیں لیکن اقبال واپس آیا اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کا میں ان انگریز ٹٹوں کے غلاموں سے یا ان سے متاثر نہیں ہوا میں غازی علم الدین سے متاثر ہوا ہوں اور غازی علم الدین کے جنازے کے اوپر پہلی صف پر بیٹھا تھا علامہ اقبال شخصی ضمانت دے کر میاں والی سے اس کو لاہور ملے ہے وہ اقبال مصور پاکستان محسن پاکستان وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے قبر اس کو کہتی ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر قبر کہتی ہے تیرے آنے کی وجہ سے خود میرے اندر پہلے بھی اندھیرے سے
جب سے تو نے غیروں کی غلامی کی ہے، حکمرانوں کی غلامی میں لگا رہا ہے، رب رسول کی غلامی کو چھوڑ کر، تیری وجہ سے میرے اندر اندھیرے تھے ہی تھے، جب سے تو آیا ہے اور اندھیرے آ گئے، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک۔ اقبال کہتے ہیں قبر اس کو کہتی ہے تیری وجہ سے خود میری زمین کی عزت خراب ہو گئی، تیری وجہ سے میری زمین کا پردہ ناموس سے میری ناموس میری عزت کا مسئلہ بن گیا جب سے تو آیا ہے۔ آگے پھر کہتا ہے اقبال کہتا ہے کر تو کچھ نہیں سکتی، قبر رب کے آگے گڑ گڑاتی ہے، کہتی ہے الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ اقبال کہتا ہے قبر کہتی ہے یا اللہ اس محکوم کے اس غلام کی میت سے میری توبہ، میری 100 بار توبہ۔ یا اللہ حضرت اسرافیل کو کہے اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک، کہتے ہیں یا اللہ حضرت اسرافیل کو کہے وہ سور پھونکے قیامت برپا ہو، اس بندے کو میری زمین سے نکال، یہ بندہ مجھے نہیں چاہیے، دینا ہے تو کوئی داتا علی حجویری جیسا دے، دینا ہے تو بابا فرید گنج شکر جیسا دے، دینا ہے تو صدیق اکبر جیسا دے، عمر فاروق جیسا دے، عثمان غنی جیسا دے، مولا علی جیسا دے، ان جیسا دے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ اگر ایسا بندہ دینا ہے تو قیامت برپا کر، مجھے نہیں لینا۔ آگے اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہرما نہیں۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ وہ نہیں ہے جو رنگیلوں کو پہچانے، نیلوں کو پہچانے، پیلوں کو پہچانے، ان کی پہچان ہو دنیا داروں کی اور رسول اللہ کے دین کی پہچان ہی نہ ہو۔ عمران کی حکومت کا طریقہ لوگوں کو سمجھ آئے، سیدنا صدیق اکبر کی حکومت کا طریقہ کیوں نہ سمجھ آئے؟ نواز کی حکومت کا طریقہ تو سمجھ آئے، لیکن عمر فاروق جنہوں نے خط لکھ کر دریاؤں کو چلا دیا تھا، ان کی حکومت کا طریقہ کیوں نہ سمجھ آئے؟ زرداری کی حکومت کا طریقہ سمجھ آئے، عثمان غنی کی حکومت کا طریقہ کیوں نہ سمجھ آئے؟ ان ڈاکوں بدماشوں کا طریقہ تو سمجھ آئے، مولا علی شیر خدا کا طریقہ کیوں نہ سمجھ آئے؟ اقبال کہتا ہے نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے تو محتاج مہرما نہیں۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ وہ نہیں ہے جو ان دنیا داروں کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو اسلام کو پہچانے، جو دین کو پہچانے، جو قرآن کو پہچانے، جو دین مصطفیٰ کے جنہوں نے اسلام پر پیرے دیے ان کی پہچان کرے۔ اور اقبال کہتا ہے فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن۔ اقبال کہتے ہیں فرنگیوں کی کیا حیثیت ہے، آج وہ ہمیں چلانے کے طریقے بتائیں، آج وہ ہمیں ملک میں چلانے کے ہمیں انداز بتائیں۔ اقبال کہتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، دیکھیں جی امریکہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، مولوی آج بھی مسجد میں کھڑے ہیں، مولویوں کو کیا پتا۔ میں نے کہا جناب امریکہ آج پہنچا ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے 1450 سال پہلے چاند کو خود نیچے اتار لیا تھا، ہم اوپر جانے کی بات ہی نہیں کرتے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن کہ امن و امان تمہارے لیے۔ عطائے عرب، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطائے عرب، کہنے مولویوں کو پیسہ کتوں آندا ہے، مولویوں کے پاس سانو آخر آگے یہی پریشانی لگ گئی ہے، اوہدی پریشانی نہیں لگی جدا 49 ارب لگیا، اوہدی کسے نو پریشانی نہیں ہونی، کسے نے نہیں پوچھیا اوے مولوی صاحب تاڑے کول 49 ارب کدھروں آیا ہے، دل بیک علیاں کول کوئی گڈی بھی رکھ لو، مولوی تھوڑے کول گڈی کدھروں آئی، میں کہ عطائے عرب، اربوں روپے کون دیتا ہے ہمیں، اربوں روپے دینے والا کون ہے ہمیں، اربوں کروڑوں گاڑیاں عزتیں یہ سب کچھ کون دینے والا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے۔ ہمیں تو آقا و مولا دیتے ہیں، ہاں کسی کے اندر جرت ہے، کسی کے باپ کے اندر بھی جرت ہے تو بند کروائے، ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو انہی سے مانگنے والے ہیں۔ ہمارا سوال ہے آج لوگ
ہم پر اعتراض ضرور کرتے ہیں، حالانکہ جاہل ہیں، دین نہیں پڑھا، انگریز ٹٹو کی غلامی کی ہے، ہم نے رسول اللہ کی غلامی کی ہے الحمدللہ، اور ہمیں اسی پر فخر ہے، اور یہ فخر مرتے دم تک ہے، قیامت تک یہی فخر ہے، اور قیامت والے دن بھی اسی فخر کے ساتھ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا یہ سوال ہے، جو لوگ آج ہمیں آ کر نیا دین سمجھانا چاہتے ہیں، دین خود نہیں پڑھا اور نئے نئے دین کی تشریحات ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی مولوی صاحب، مولوی جو ہیں جنازوں پر سیاست کرتے ہیں، مولوی اصالہ ثواب پر سیاست کرتے ہیں، گلخانیوں پہ سیاست کرتے ہیں، یہ جی چالیسویں پہ سیاست کرتے ہیں، یہ جنازے پہ سیاست کرتے ہیں، یہ جمعراتوں پہ سیاست کرتے ہیں۔ میں نے کہا جاہل تیرا قصور ہے، دین تو نے نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، تو جا میرے آقا کی سیرت پڑھ۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، حضور کا جسم مبارک قبر میں نہیں اتارا گیا تھا، حضور کا جسم مبارک ابھی باہر پڑا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی شیر خدا، ابو عبیدہ بن جراح، بڑے بڑے صحابہ بیٹھ کر باتیں کیا کر رہے تھے؟ حضور کا جسم تو بھی باہر پڑا ہے، باتیں کیا کر رہے تھے؟ آج جو آ کر ہمیں دین سمجھانا چاہتے ہیں، حضور کا جسم باہر پڑا ہے، حضور باہر تشریف فرمائے، قبر مبارک میں حضور تشریف نہیں لے گئے، صحابہ آپس میں باتیں یہ کر رہے تھے کہ حکمران کس کو بنانا ہے۔ اب صحابہ کو کیا کہے گا کہ نعوذ باللہ حضور کے جنازے پر سیاست کر رہے تھے؟ تو نے دین نہیں پڑھا تو دین تیرا قصور ہے، تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شاہبازی۔ علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو کیا مطلب دین بھی بدل گیا ہے؟ دین وہی رہنا ہے جو آقا و مولا دے کر گئے 1450 سال پہلے۔ حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریھا، حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی دن ہے اور میرے دین کی رات بھی دن کی طرح قیامت تک چمکتی رہے گی۔ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم۔ اقبال کہتا ہے نہ ہم کالے ہیں نہ ہم کالی باتیں کرتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی ہم چمکتی ہوئی کرتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا بھی چمکتے ہوئے، حضور کا دین بھی چمکتا ہوا اور قیامت تک حضور کے وفادار غلام بھی چمکتے ہوئے۔ اس لیے ہمیں کوئی دین، ہماری یہی بات ہے، جب حضور علیہ السلام کا جسم مبارک کبھی قبر میں نہیں اتارا گیا، سیدنا صدیق اکبر کو سارے صحابہ نے مل کر پہلے حکمران بنایا، پہلے ان کو امیر المومنین بنایا، پھر حضور کا جسم قبر میں اتارا گیا۔ سیدنا تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا جسم مبارک ابھی قبر میں نہیں اتارا گیا، سیدنا صدیق اکبر کو پہلے امیر المومنین بنایا گیا، اس لیے ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے۔ سیدنا صدیق اکبر کا قبر میں جسم نہیں اتارا گیا، سیدنا فاروق اعظم کو پہلے امیر المومنین بنایا گیا، سیدنا فاروق اعظم کا جسم قبر میں نہیں اتارا گیا۔ آج تک کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا ابھی حضور کا جسم تے قبر چلا لے دے، صحابہ کوئی بول پڑتا تھی تسی جنازے تے سیاست کرن لگے ہو، پہلے حکمرانی دی تانوں پہ گئی ہے۔ ان سے بڑا دین کس کو سمجھ آیا ہے؟
ان سے تو کسی کو اور دین کے تو اصل تو وہ تھے نا، اصل اسلام کے پہرے دار وہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. سیدنا فاروق اعظم کو امیر المومنین پہلے بنایا گیا، بعد میں سیدنا صدیق اکبر کو قبر میں اتارا گیا. عمر فاروق کو پہلے امیر المومنین بنایا، سیدنا عثمان غنی کو پہلے بنایا گیا، عمر فاروق کو بعد میں اتارا گیا. حضرت مولا علی شیر خدا کو پہلے حکمران بنایا گیا، بعد میں حضرت عثمان غنی کو قبر میں اتارا گیا. اور جب سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین بنے تو آپ نے آتے ہی پہلی بات یہ کی، ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم وإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی. فرمایا لوگو یہ حضور سیدنا صدیق اکبر حضور کا جسم مبارک باہر ہے، ابھی قبر میں نہیں اتارا گیا. پہلا خطبہ سیدنا صدیق اکبر کا. فرمایا لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ میں بنا نہیں ہوں، بنایا گیا ہے، اور تم سے بہتر نہیں ہوں، بہتر تھے. افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے سیدنا صدیق اکبر. قیامت والے دن کسی کی بھی نہیں چلے گی، خدا کی قسم کسی کی نہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اس دن نبی بھی کہیں گے یا رسول اللہ آپ بات کریں. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. باپ بھائی رشتہ دار ہر کوئی چھوڑ کر چلا جائے گا. کون کون؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. رب فرماتا ہے میں آسمان پھاڑ دوں گا، سورج چاند ہر چیز ختم کر دوں گا، یہ ستارے بھی ختم، ہر چیز ٹوٹ جائے گی. پھر حضور فرماتے ہیں رب جلال میں ہوگا، قیامت والے دن کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، نبی بھی، غوث بھی، قطب بھی، ابدال بھی، آپ اور میں کس باغ کی مولی ہیں؟ ادھر تو آدم علیہ السلام بھی ایسے کھڑے ہوں گے، ادھر تو ہمارے آقا و مولا بھی رب کے سامنے ایسے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے 200 سال تک ساری دنیا رب کے جلال کی وجہ سے سر نیچے کر کے کھڑی ہوگی. حضور فرماتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہوگی سر اٹھائے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پگڑی اتار کر رب کو سجدہ کروں گا. سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا، امت کی خاطر اپنی پگڑی اتار دوں گا رب کے سامنے. ہم نے کیا کیا؟ صرف دین پر باتیں، صرف دین کے اوپر بک بک، صرف دین کے خلاف باتیں. رب نے منہ اس لیے دیا کہ ہم اسلام کے خلاف باتیں کریں، رب نے کان اس لیے دیا کہ ہم اسلام کے خلاف باتیں سنیں. پورا عالم کفر اسلام کو مٹانے کے لیے لگا. برما کی بیٹیوں کے پستان کاٹ کر انہوں نے کباب بنا کر کھا لیے. برما کی بیٹیوں کو درختوں کے ساتھ باندھ کر بلیڈ سے ان کے زندہ ان کے منہ کی چمڑی اتاری. کشمیر کی بچیوں کے ساتھ وہاں مسجدوں کے اندر زنا ہو رہا ہے، اور ادھر ہمیں فکر ہی نہیں ہے. اسی لگے ہیں آپس ایک دوسرے نے ٹنگا کھچانے، جو فلانی جماعت ہے وہ فلانی جماعت ہے، چاہے بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے. ہم نے اب ایک دوسرے کو بانٹ کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر. اسلام کی بات کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہمیں آ کر نئے نئے دین سمجھانا چاہتے ہیں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ حضور فرماتے ہیں رب جلال میں ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی. میں سجدہ کروں گا رب کو، رب مجھے کہے گا میرے حبیب سر اٹھائیے. حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا. اللہ کہے گا میرے حبیب بتاؤ کس بندے سے حساب کتاب شروع کروں، مجھے بتاؤ پہلا بندہ پیش کرو. میرے آقا فرماتے ہیں میں سب سے پہلے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے رب کے سامنے پیش کر دوں گا. سب سے پہلے صدیق اکبر کو پیش کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں رب ہوگا جلال، جب میرے صدیق کو دیکھے گا رب کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. گناہگاروں کی بخشش کا یہ اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا محبوب یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. جنہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنیاں پالی، جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی پر چڑھایا، جنہوں نے ٹرانسجنڈر کے بل پاس کیے، جنہوں نے اسمبلیوں میں جا کر شراب کے بل پاس کیے، زنا کے بل پاس کیے، پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا کر لبیک یا رسول اللہ کے نعروں پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے، تاجدار ختم نبوت کے نعروں کے اوپر پرچے کاٹے، گولیاں مار دی. عدالت تو لگنی ہے.
ہاں آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا پر تھی ڈرنا، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ قیامت والے دن رب بغیر سینگ والی بکری، جس نے اس دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارے ہوں گے نا، رب قیامت والے دن بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا کہ اب بدلہ لے۔ تسی کی سمجھتے ہو؟ تسی نہیں آنا ہوتے؟ ظلم ظلم ہے، جب بڑھتا ہے مٹتا ہے، انشاءاللہ ان سے ختم ہونا ہے۔ محمد عربی کے دین نے تخت پر آنا ہے، ہم بالکل مایوس نہیں ہیں، بالکل کوئی مایوس نہیں ہے۔ یعنی ہمارے بڑے بندے پریشان ہو جاتے، او دیکھو جی اوتھے ہار گئے، اوتھے ہار گئے، او جناب تسی جننا فلانے دے خلاف گل کی تیری فلانی دی تانوں بد دعا لگ گئی، میں اگر تاری دعا کدی لگی نہیں تے بد دعا لگ گئی۔ یہ تسی گلاں سانوں نا، اسی کو لکے نہیں ہاں، تسی جتنے مرضیاں دعاواں کروا سکتے ہو جا کے کرواؤ۔ والذین جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ فرماتا ہے جو کوشش کرے گا ہمارے لیے، اللہ ہمارے راستے میں جو بھی کوشش کرے گا ہم اس کی کوشش کو ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے ساتھ وعدہ رب کا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں کیسے آئے گا، اقبال کہتا ہے کھول آنکھ، اسی یہی کہنے اکھاں کھولو، کھول آنکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے لبیک کے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم مشرق میں رہتے ہیں نا، ہمارا چیلنج ہے کھلم کھلا سب کو، وہ میرے حلیے میں ہو، وہ چاہے بھائی کسی پینٹ والے کے حلیے میں ہو، جس مرضی حلیے میں ہو، جو بھی کلمہ گو ہے میرا چیلنج ہے۔ جو بندہ کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے، مجھے قرآن کی آیت دکھائے کس جگہ اللہ نے کہا دین میں سیاست نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے جو بندہ کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کا فرمان دکھائے، حضور نے کس جگہ فرمایا دین میں سیاست نہیں ہے، دکھائے۔ میرا چیلنج ہے صدیق اکبر کا فرمان دکھائے، عمر فاروق کا دکھائے، عثمان غنی کا دکھائے، مولا علی کا دکھائے، صحابہ کا دکھائے، اہل بیت کا دکھائے، امام اعظم ابو حنیفہ کا دکھائے، امام مالک کا دکھائے، امام شافعی کا دکھائے، امام احمد بن حنبل کا دکھائے، غوث اعظم کا دکھائے، داتا علی حجویری کا دکھائے۔ اسی دور نہیں جاندے، تسی پیر میرے علی شاہ دا دکھا دے ہو۔ انہوں نے فرمایا ابھی اسلام کا نظام نہیں کرو، ظالم ہونے چاہیے، محمد عربی کا دین نہیں ہونا چاہیے۔ نمی وقت پا دیتی ہے، چلو داڑھی منڈے اقبال کی نہیں پوچھ لینے ہیں۔ اقبال کہندے جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کہتے پھر چنگیزی ہے، محمد عربی کا دین نہ ہو تو پھر ظالمی ہے۔ جب رسول اللہ کا دین ہو تو پھر صدیق اکبر آتے ہیں، جب رسول اللہ کا دین ہو پھر بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اسلام طاقت کا نام ہے، اور انشاءاللہ اسلام ہم نہ امید جی۔ ساڑھے وڈیاں محمود غزنوی نے کتنے حملے کیے تھے؟ 17۔ ہمارا تو پہلا حملہ ہے، تسی پریشان ہو گئے ہو۔ ہم نے تو پہلے حملے میں پورے کفر کو پریشان کیا، پورا کفر پر۔ اوے مولویاں نو ڈکو، اوے مولویاں، میں کہا مولوی نہیں، مولوی آنا بھی نہیں چاہتے، ہم دین مصطفیٰ کو تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ ہم مولویوں کو نہیں لانا چاہتے، ہم حضور کا دین لانا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی آئے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں وہ دین سمجھائے جو کہتا ہے دین میں نہیں ہے۔ سیاست مجھے قرآن سنائے میں سر جھکا لوں گا، وہ مجھے نبی کا فرمان سنائے میں سر جھکا لوں گا، صدیق اکبر کا سنائے سر جھکا لوں گا، عمر فاروق کا سنائے سر جھکا لوں گا، عثمان غنی کا سنائے سر جھکا لوں گا، مولا علی کا سنائے سر جھکا لوں گا، سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ان کا فرمان سنائے سر جھکا لوں گا، ابو عبیدہ بن جراح کا فرمان سنائے سر جھکا لوں گا، خالد بن ولید کا سنائے سر جھکا لوں گا، امام اعظم کا سنائے سر جھکا لوں گا۔ ساڑھے امام تے قربانیاں دیتی ہیں۔ بتائیں جی کائنات کے مالک ہیں کہ نہیں امام الانبیاء؟ سارے نبیوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ حضور نے دین کے لیے 3 سال شیب ابی طالب میں قید بھی کاٹی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتے کھا کے صحابہ نے گزارے کیے تھے۔ ہم اتنے نا امید ہو جاتے ہیں، آپ کو رب پر یقین ہی نہیں ہے کہ دین نے آنا ہے۔ آپ کو ان ظالموں پر ہے کہ مولوی اگر ایک جگہ ہار گئے ہیں تو کوئی نہیں، ہمیں رب پر بھروسہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، میں ان کو اس زمین میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اس زمین میں ان کو حکومت دوں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو دی تھی۔ کس کو؟ صدیق اکبر کو۔
عمر فاروق کو، عثمان غنی کو نہیں ملی، شیر شاہ سوری کو، احمد شاہ ابدالی کو، عمر بن عبدالعزیز کو. لیکن جب وہ حکمران تھے تو پھر سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ میرے دور میں اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. آج جو غریب آٹے کی لائنوں میں لگ کر مر گئے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے، محمد عربی کا دین چمکتا ہوا دین آنے والا ہے انشاءاللہ. ہاں ہمیں بالکل رب پر مکمل بھروسہ ہے انشاءاللہ. ہم اقبال کہتا ہے، یہ اقبال کا شعر ہے، اقبال کہتا ہے سنیں گے صدا میری خانزاد گانے کبیر کہ کلیم پوش ہوں صاحب کلا نہیں. اقبال کہتا ہے جب تک امت میری بات پر عمل نہیں کرے گی نہ ہوں میں درویش آدمی. میرے پاس اس طرح کے بڑے کوئی شیخ الحدیث سے کوئی بڑا کوئی مولوی یا بڑا کوئی پیر نہیں ہوں میں درویش ایک سادہ سا فقیر آدمی ہوں. اقبال کہتا ہے جب امت خانزادے وڈیرے سردار ان کی غلامی سے نکل کر محمد عربی کی غلامی کی طرف نہیں آئے گی حالات ٹھیک نہیں ہوں. تیری متاع حیات اہل ہنر کا سرور، میری متاع حیات ایک دل نا صبور. اقبال کہتا ہے تمہاری زندگی کی جمع پونجی، تمہاری متاع حیات مقصد پیسہ کمانا ہے. اقبال کہتے ہیں میرا مقصد امت مسلمہ کو جگانا ہے اور رسول اللہ کا عشق سینوں میں ڈالنا ہے، بس میرا مقصد یہی ہے. اور اقبال کہتا ہے مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور. اقبال کہتا ہے میں نے ویسے تجھے مسلمان کہہ دیا ہے، تیرے اندر خالد بن ولید والی گرمی نہیں ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید 40,000 کے لشکر سے، کتنے؟ 40,000 کا لشکر، صحابہ 10. کہنا آسان ہے اور منہ سے نکالنا آسان ہے. اتنے دے پلے سے ڈالے نو لے کے اور لوگوں نے ٹنگا کمڑ لگ جانی ہے، اتنے دے ہاتھ کڑی لوانے لوگوں نے ٹنگا کام جانی ہے. وہ محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا جو ایک ہاتھ کڑی سے ڈر جائے. وہ بندہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا جو بندہ اپنی گلی کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. وہ بندہ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا جو اپنے علاقے کے ظالم کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتا. وہ بندہ عالم کفر سے مقابلہ نہیں کر سکتا جو اپنے اس دور میں پاکستان کے اندر ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، ان وڈیروں بدماشوں عیاشوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. مرنا تو ہے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے، ویسے بھی تو مرنا ہے، حضور کے نام پر مر جاؤ زیادہ بہتر ہے. اس لیے ہم اپنی ایک سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، نا امیدی چھوڑ دیں. کیا کریں؟ بالکل رب پر بھروسہ. علامہ اقبال کہتا ہے سنو تہذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کہتا ہے غلامی سے بھی بری چیز ہے بے یقینی. رب پر یقین ہو نہ ہو تمہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ دین نے آنا ہے. حضور نے خود فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا. میرا چیلنج ہے، میں نے کہا بھی مجھے کوئی دکھائے، کوئی نہیں دکھا سکتا، ہے ہی نہیں. ہن کہنے گے مولوی صاحب تسی سنا دے قرآن کسی جگہ ہے. میں کہ اسی سنانے اسی نسے ہاں. پہلی آیت میں تینوں سنا دیتی. اللہ فرمایا میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اچھے کام کی حکومت دوں گا. دوسری سورہ مائدہ شریف کی آیت ہے، 3 آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جو اس قرآن کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے. اور رب نو سیاسی کہو گے؟ اللہ کہتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ پر دین آپ کو دیا ہے جو اس دین کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. جو ہم نے آپ کو شریعت دی ہے جو شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ فاسق ہے. اور ہیں پاکستان میں قرآن کے مطابق قرآن کی حکومت ہے، شریعت کی ہے، دین مصطفیٰ کی ہے. ادھر تو سب سے بری اور حقیر نگاہ سے مولوی کو دیکھا جاتا ہے، سب سے بری نظر سے ایک حافظ قرآن کو دیکھا جاتا ہے جو مسجد میں امام ہے. تسی دتا کی ہے مولویاں نو دین نو تسی گلاں دے دین تے کردے ہو. 7,000 تنخواہ دے کے تسی دین نو ٹھیکے تے لے لیا. او کوئی ہور ہون گے مولوی جڑے تہاڈے حلوے دے وکن والے ہون گے. اے جڑے اے بیٹھے نے بالکل نہ سمجھنا اسی گولیاں دے ہاتھ کھڑیاں ویکھ چکے ہاں. اے پیسہ اے تے پوری کائنات دے مالک ساڈے آقا مولا ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں یہ حقیقت بات بتانے لگا ہوں.
آپ بحیثیت مسلمان سارے کلمہ گو بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کا کلمہ گو بھائی ہوں، آپ کے بھی آقا و مولا وہی ہے، میرے بھی وہی ہیں، آپ کا بھی رب وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، آپ کا بھی قرآن وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا، جو اسلام کے خلاف بیٹھ کر غلط سوچتے بھی ہیں نا ذہن، وہ یہاں بیٹھ کر ہنستے بھی ہیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر رہا ہوں، میں جو سوچ کر یہاں آیا ہوں میرے رب کو بھی پتہ ہے اور میرے مصطفیٰ کو بھی پتہ ہے، جو آپ کے ذہنوں میں چل رہا ہے، جو آپ کی نیت ہے، وہ بھی رب کو پتہ ہے اور مصطفیٰ کو بھی پتہ ہے، وہ جانے خبر ہیں، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، وہ جانے خبر ہیں، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا۔ اے دا قیامت والے دن پتہ لگن کے حافظ قرآن دی شان کی ہے، اس دن پتہ لگن کے عالم دین دی شان کی ہے، اس دن پتہ لگن کے جڑے ایمان نو تسی حکارت دی نگاہ نال ایمان نو ویکھدے سی دی شان کی ہے۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ لگیں گے، وہ تو عدالت لگنی ہے، یہاں بھی لگنے والی ہے، ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں، یہاں میں لگنے والی ہے انشاءاللہ، وہ وقت قریب ہے، حضور کا دین آنے والا ہے، نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں میں نے فرشتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنے ہیں، صحابہ کے غلام قیامت سے پہلے پھر آئیں گے، انہوں نے پھر دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہاں حضور نے فرمایا مشرق سے فوج اٹھے گی، امام مہدی کی مدد کے لیے کہاں سے اٹھے گی؟ نچن ٹپن والے اٹھن گے، دھیاں نو نچان والے اٹھن گے، یا محمد عربی دے غلام اٹھن گے۔ اسی تے تیاری کر رہے ہیں، اسی تے بے سر و سامان نے ہاتھ لے۔ ہماری لڑائی جو ہے نا، ہماری لڑائی افغانستان کے مولویوں سے زیادہ سخت ہے۔ ہماری لڑائی افغانستان ڈائریکٹ کفر سے لڑا ہے، ہماری لڑائی خود کلمہ گو سے ہے، زبانی کلامی کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے پیچھے بھی کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھتے تھے، بتاؤ پیچھے امام الانبیاء کے پیچھے کسی کی نماز قبول نہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، رب نے رد کر دی، کیوں جو اتھوں نہیں منیا۔ شوق علامہ اقبال کہتا ہے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی۔ حضور جنگ پر جا رہے تھے جہاد کرنے، اور پیچھے جو کلمہ گو تھے نا انہوں نے نئی مسجد بنا لی۔ کیا بنا لی؟ مسجد بنا لی۔ حضور جا رہے، آ گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ مسجد کا افتتاح کر دیں۔ حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں، واپسی پہ آ کے کر دوں گا۔ حضور چلے گئے، واپس آئے حضور، وہ پھر آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مسجد کے افتتاح رہتا تھا۔ حضور جانے لگے، اللہ نے قرآن نازل کر دی، کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، نئی مسجد اللہ کے لیے بنائی ہوئی تھی، اور کس کے لیے تھی؟ اللہ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ فرمایا میرے حبیب تیری عزت پر حملے ہو رہے ہوں، تو میدان جہاد میں تلوار اٹھا کر کافروں پر حملہ ہو، کافر تیرے اوپر حملہ آور ہو رہے ہو، یہ پیچھے نمازیں پڑھے ہو، مجھے ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، ایسی مسجد کو آگ لگا دے۔ رب نے آگ لگوائی، اس مسجد کو جلایا گیا، اور دین نہیں پڑھیا دے تو قصور ساڑا نہیں۔ میں نے آج تک، میرا یہ بھی کھلا چیلنج ہے، میں نے آج تک نہیں پڑھا سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک، آخری ہمارے یہ اسلاف کی ایک لائن ہے، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، ابو عبیدہ بن جراح، صحابہ، اہل بیت، محدثین، مفسرین، امام، اولیاء، حضور داتا علی حجویری، غوث اعظم، بہاؤ الدین زکریا ملتانی، پیر میر علی شاہ، خواجہ غلام فرید، قبلہ عالم نور محمد مہاروی، خواجہ قمر الدین سیالوی، یہ ہمارے پورے بزرگوں کی ایک لائن ہے۔ اس پوری لائن کے اندر کوئی ایک بزرگ میرے سامنے لائے، ایک، میں ہزاروں کے نہیں کہہ رہا، ایک ولی ایسا لائے جس نے ظالم کے سامنے سر جھکایا، ایک لائے ہمارے ساتھ، ہم بھی تو دکھائیں نا دنیا کو کہ یار اسی فلانے دے کے جھکے کھڑے ہیں، ساڈا بڑا جھکیا سی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، چشتیہ سلسلے کے، ہندوؤں نے جا کے لمحہ پایا، قادری سلسلے دے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسائیاں نو بھی لمحہ پایا دے، حضور دی عزت دے ڈاکواں نو بھی لمحہ پایا دے، ظالماں نو بھی لمحہ پایا۔ آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے نا عباسی خاندان کا تھا، حضور کے حضرت عباس کے، اس نے آپ کو نا سونے کی اشرفیاں تھیلوں کے اندر دی، حضور غوث پاک نے ایک ادھر رکھ لی، ایک اس ہاتھ میں، اسی کے سامنے عوام مجمع بھی بیٹھا ہے، غوث اعظم نے اشرفیاں ایسے نچوڑ دی، خون، ان سونے کے سکوں میں سے کیا نکلا؟ خون۔ غوث پاک نے جلال میں آ کر کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا غریبوں کا مال لوٹ کر غوث کو نذرانے دیتے ہیں. فرمایا اگر مجھے حضور کے خاندان کا حیا نہ ہوتا, عباسی خاندان کا عباس حضرت عباس, ان کا حیا نہ ہوتا, میں یہ خون تیرے محلات تک پہنچا دیتا. غوث پاک نے تو سلطان صلاح الدین ایوبی تیار کیا ہے, شاگرد تھا, حضور غوث اعظم کا شاگرد تھا. تم نے کیا کیا؟ اقبال کہتا ہے خوددار نہ ہو فقر. یہ شعر سننا ہے. اقبال بہت اگے دی شاعر, خدا دی قسم اقبال نے تسی پڑھو تڑے اکھاں کھل جان گیا, مولویاں تو بھی اگے دی شاعر. اقبال کہتا ہے خوددار نہ ہو فقر, کہتا ہے فقیر اگر غیرت مند نہ ہو, خوددار نہ ہو فقر تو کیا ہے, کہتے ہے قہر الہی. اقبال کہتا ہے فقیر غیرت مند نہ ہو تو رب کا قہر ہے, فقیر نہیں ہے. اور اگر ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقشیری, اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری. اقبال کہتا ہے ایک فقیر وہ ہے جو لوٹنے کے طریقے بتاتا ہے. اقبال کہتا ہے اور ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقش, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. اقبال کہتا ہے ایک فقر وہ ہے جو جہانگیر کو بھی اپنا غلام بناتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی نے جہانگیر کو اپنا مرید نہیں بنا لیا تھا. ایک فقر وہ, اقبال کہتا ہے ایک فقر وہ ہے جو قوم کو مسکین بناتا ہے, منگتا بناتا ہے, اور ایک فقر ہے مٹی میں خاصیت اکثیری. ایک فقر وہ ہے جو قوم کو, مسلمان کو سونا نہیں بناتا. سونا, اقبال کہتا ہے مسلمان کو فقیر سونا نہیں بناتا, اکثیر بناتا ہے. جس کو فقیر ہاتھ لگائے وہ سونا بن جاتی ہے. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے جس کو ہاتھ لگایا سونا بنایا نہیں بنایا. آگے اقبال نے بات ختم کر دی فقیری کی. اقبال نے خدا کی قسم بات لکھاں سلاموں میں اقبال تینوں بھی. اقبال کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری, امام حسین شبیر. ایک فقر ہے شبیری, اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. اقبال کہتا ہے اصل فقیری کے مالک امام حسین ہے, کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین, گنبد خضرا کے سجادہ نشین امام حسین. اقبال کہتا ہے جب امام حسین نے دیکھا دین پر وقت آ گیا تو گنبد خضرا چھوڑ دیا, مسجد نبی چھوڑ دی, کعبہ چھوڑ دیا, کربلا جا کر بتایا قیامت تک یاد رکھنا درباریں بعد میں بچائیں گی, پہلے دین پر پیرا بچائے گا. مسجدیں بعد میں بچائیں گی, پہلے اسلام پر پیرا دینا پڑے گا. پھر سارا کنبہ ان سے بڑا کوئی شہزادہ ہے تو بتائے مجھے کوئی. امام زین العابدین سے بڑا ہے اس کائنات میں کوئی شہزادہ؟ ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگی نہیں لگی, بیڑیاں لگی نہیں لگی, روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ تھا, مسجد کا مسئلہ تھا, نذرانے کا مسئلہ, دین کا مسئلہ تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا, امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے, حضور غوث پاک کے والد صاحب کو ہتھکڑیاں لگی. ہم نے تو وہ فقیری بتائی نہیں. اس لیے ہمارا یہ کھلم کھلا چیلنج ہے, اگر کوئی دکھا دے ہمیں کسی ایک ولی کا نام, ایک فقیر کا نام, ایک بزرگ کا نام جس نے ظالم کی حمایت کی ہو, ظالم کے ساتھ کھڑا ہو, ظالم کے سپورٹ کی ہو, ظالم کے نعرے لگائے ہوں, ہم بھی کوئی مانے کہ چلو یار تو فلانے فقیر علی لینے چاہتے ہیں وہ بچا لیں. ایک فقیر تو لائے نا ہمارے سامنے. ہمارا ایک بزرگ ایسا نہیں ہے, ہمارے ہر بزرگ نے ہمارا سر اونچا کیا اور یہی بتایا ہے کہ ظالم کے سامنے سر اٹھا کے رکھنا ہے. ہمارے آقا مولا نے خود 3 سال شیب ابی طالب میں قید کر دیا. امام الانبیاء نے جس چہرے کی قسمیں رب نے کھائی ہے, والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا, حضور نے اسی چہرے پر ڈنڈے بھی کھائے, حضور نے پتھر بھی کھائے ہیں, حضور نے دان مبارک بھی شہید کرایا, حضور نے تلواروں نیزوں کے ساتھ جنگیں بھی کی ہیں. یہ سیرت کس نے بتانی ہے؟ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا, جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا. تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی, ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا. ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے, ہر سال ہر مہینے عمرے دے جا رہے ہیں. ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. حضور کے دشمنوں نے یہاں کیا کیا؟ قرآن کو نعوذ باللہ, قرآن کے صفحے پھاڑ کر انگریز استنجے کر رہے ہیں. مسلمانوں کو غیرت نہیں آتی, پھر انگریز کی غلامی کے پیچھے لگے ہوئے, قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کو لیٹرینوں میں ڈال دیا ہے, لیکن مسلمانوں کو غیرت نہیں آتی, پھر انگریز کی غلامی کرتے ہیں, بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے. انہوں نے قرآن کو آگ لگا دی ہے, لیکن مسلمانوں کو غیرت نہیں آتی, پھر انگریز کے پیچھے لگے ہوئے. یہ پرس کل کی بات ہے. کل وہ سویڈن ہے نا ملک, سویڈن ملک کے صدر نے قرآن کو آگ لگائی ہے عوام کے سامنے.
کدھر گئی ہے؟ یہ صرف بیان بازی کر دینے ہے جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے ہمیں مذمت بھئی تسی کوئی ہے جی کال کرو نہ دے دھونتے نکلیں کس چیز کے تم مسلمان ہو؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ مومن کی شان کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان اقبال کہتے ہیں آپس میں مسلمان نرم و ملائم ہے لیکن جب کفر کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں دریاؤں کے دل بھی ہل جاتے ہیں محمد عربی کے شعر کی آواز سے اسی دے گڑی محلے دے ظالم نے نہیں ہلایا تھے اسی امریکہ نو ہلانا سی گلاں کرن نال جنوں مسئلہ ہو کہندا ساڈا لیڈر عاشق ہے میں کہا عاشق کو بتانا نہیں پڑتا عاشق کا عشق بتاتا ہے وہ دیکھو محمد عربی کا غلام جا رہا اسی لبیک والے جتھوں بھی لنگے تے سارے کہنے وہ دیکھو جی لبیک والے جا رہے ہیں ساڈے واسطے یہی خوش قسمتی ہے لبیک یا رسول اللہ ہماری پہچان ہے ہمارا یہی ہے ہم آپ کو بس یہی دعوت دینا چاہتے ہیں بس کریں بہت ہو گیا 75 سال پاکستان رسول اللہ کے نام پر بنا تھا کلمے کی بنیاد پر بنا تھا ہمارے بڑوں نے 70,000 ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹوائی تھی 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی خون کی ندیوں پہ پاکستان بنا تھا نہ بدماشوں کے لیے بنا تھا نہ عیاشوں کے لیے بنا تھا آج بس میں آخری بات کر کے میری اجازت افغانستان لوگ کہتے ہیں نا بھی مولوی ملک کیسے چلائیں گے میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دیتا ہوں 1.5 سال پہلے افغانی آئے ہیں امریکہ کو بھگایا انہوں نے کب آئی ہے ان کی حکومت پچھلے سال اگست میں آئے ہیں وہ 1.5 سال ابھی ان کو 2 سال نہیں ہوئے ان کا پیٹرول تھا 110 روپے آج کی قیمت آپ اٹھا کر دیکھیں 37 روپے ان کے پیٹرول کی قیمت ہے کہتے ہیں مولوی کیسے چلائیں گے 25 سالہ بابا جی فرماتے تھے تم حضور کی غلامی میں آؤ یہ پاکستان کی زمین سونا بھی اگلے گی تم آؤ تو صحیح ادھر ان کا ادھر سے آج تک امریکہ 22 سال رہا ہے کبھی سنا ہے کہ امریکہ کو وہاں سے پیٹرول ملا ہے لیکن اب جب افغانیوں کی حکومت آئی انہوں نے رب کے آگے جھکے ہیں امریکہ کے آگے نہیں جھکے پھر رب نے کیا ہی نا وہاں سے پیٹرول نکلے چائنا نے آ کر معاہدہ کیا 25 سالہ کہ ہم تمہارے ساتھ 25 سالہ معاہدہ کرتے ہیں پیٹرول نکال کر دیں گے ذخائر کرو سب کچھ کرو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دینا انہوں نے اپنی گاڑی بھی بنا لی 48 لاکھ ملین ڈالر ہمارے پاس تو 6 ارب ڈالر پڑا ہے جو پیسے لینے کے لیے چیزیں بھی نہیں ہے کہتے بینک خالی ہیں بندر خاک پہ چیزیں خالی کھڑی ہیں پیاز پڑے ہیں ہر چیز پڑی ہے ابھی پیسہ نہیں ہے ان کی عیاشیوں کے لیے ہے ان کی گاڑیوں کے لیے ہے ہر چیز کے لیے ہے نہیں ہے تو غریب کے لیے نہیں ہے اور ملک کے لیے نہیں ہے وہ ایک بڑی اچھی مثال ایک ہمارے بھائی ہیں وہ دیتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی جنگل کے اندر باندر اگر اتحاد کر لیں اکٹھے مل جائیں پھر بھی جنگل کی بربادی ہے اگر وہ لڑ پڑیں پھر بھی جنگل کی بربادی ہے یہ سیاستدانوں کا حال بھی یہی ہے اے لڑ پویں تاں بھی پاکستان دے حالات خراب اے اکٹھے ہو جاویں تاں بھی کھان دے علاوہ کم جو نہیں ہے انہاں ہے جو حالات یہی ہمیں حضور کے دین حضور نے فرمایا صلی اللہ علیکم ذلن اللہ تبارک و تعالی جب میری امت جہاد ترک کر دے گی سود کا کاروبار کرے گی اللہ میری امت پر ذلت کو مسلط کر دے گا لا ينزعه اللہ اس وقت تک ذلت ختم نہیں کرے گا حتی ترجعوا الی دینکم جب تک یہ دین کی طرف واپس نہیں آئیں گے ذلت ختم نہیں ہوگی حضور نے فرما دیا یہ بات پوری ہے اٹل ہے جب تک دین کی طرف نہیں آئیں گے آپ کے گھروں میں برکتیں نہیں آ سکتی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے برکتیں نہیں آ سکتی آپ آئیں قرآن کی طرف کہتے ہیں افغانستان بس وہی بات ختم کریں کہتے ہیں افغانستان مولوی کیسے چلائیں گے افغانستان نے روس کو 48 لاکھ ملین ڈالر کتنا بنتا ہے 480 کروڑ ڈالر 480 کروڑ ڈالر کیا بیچا ہے صرف کندھاری انار روس کو بیچا ہے اور اس کے بدلے کیا لیا ہے 3 لاکھ ٹن پیٹرول لیا کہتے مولوی کیسے چلائیں گے میں کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا ہم مولویوں کو نہیں نہ ہم کسی کو گرانا چاہتے ہیں نہ ہم کسی کو اٹھانا چاہتے ہیں ہم بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا چاہتے ہیں ہمیں بالکل کسی کا بھار نہیں ہے بس ایک منٹ میں بات ختم میں نعرہ لگوانے لگا ہوں قرآن میں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد زبانیں بند ہو جائیں گی ہاتھ کلام کریں گے اے بولے گا یا اللہ بلے واسطے تے چکیا جاندا سی شیر واسطے تے چکیا جاندا سی تیر واسطے تے چکیا جاندا سی گدڑ لمڑ واسطے تے چکیا جاندا سی یا اللہ جدو تیرے محبوب دیواری آندی سی سوچدا سی میرے ڈیڈے درد ہے میرے ہاتھ تو تکلیف ہے میرے ہاتھ تو پھر انہاں نو ہاتھاں نو کیڑے ہی کھانے قبر وچ تے ساڈے ہاتھ دے نیڑے کیڑا لگا وی صحیح نہ دے ہاتھ خود رب کہندا بھی کلام کرن گے کیڑا پہلی گل نیڑے بھی نہیں آنا تے نیڑے لگا سی ہاتھ خود بول پوے گا پرے ہوئے تینوں پتہ نہیں اسی محمد عربی دی غلامی کردے رہ گئے ہاں
تے اس وجہ تو اے بالکل اے نعرے انہاں دے جڑے اس ٹائم بھی گنبد خضرا وچ بیٹھے تانوں دیکھ رہے ہیں. ہاں نعرہ تکبیر. نہیں یار تسی منڈے ہو جڑے تسی تے نعرہ لاؤ انہاں نوں بھی پتہ لگے یار کوئی نعرہ لگ رہا ہے محمد عربی دے غلام. نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجشے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. صحابہ نعرے لگاتے تھے زمین بھی ہلتی تھی. تاڑا نعرہ ایڈا ڈیلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. آیا آیا لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ